میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، نبی کا فرمان ہے، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں مجھے دیکھا تو ہم تو انہی کی نیت سے جائیں گے، ہم تو اور یہی کہتے ہوئے جائیں گے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تم لوگ ہمیں روک سکتے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا محبوب تیرے پاس آ جائے، غلطی کریں تو کہاں آ جائے؟ اونچی جب اللہ فرما رہا ہے تو پھر اعلی حضرت سچ کہتے ہیں، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں۔ حضور کے پاس آ کے کیا کرو؟ آنا ہے حضور کے پاس تو آ کے اللہ سے معافی چاہو، اللہ سے آؤ نبی کے پاس۔ کہاں آؤ؟ کیا مطلب یہ نہیں کہ نہیں میں ڈائریکٹ نہیں نبی کے پاس، ڈائریکٹ نبی کے پاس آؤ اور پھر اللہ سے استغفار بخشش چاہو، ہو جائے گی بات؟ نہیں، نبی سے سفارش کرواؤ، نبی سے اونچی نہیں جی، اللہ ہر جگہ ہے، جہاں چاہیں گے مانگ لیں گے۔ ادعونی، اللہ کا فرمان ہے مجھ سے مانگو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں سنوں گا، نہیں اللہ ہی فرما رہا ہے نبی کے پاس آ جاؤ، یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، نبی کے پاس آ کر اللہ سے بخشش چاہو تو بات بن جائے گی۔ نہیں، واستغفر لہم الرسول، نبی سفارش کرے، نبی اب نبی سے سفارش کیسے کروائیں؟ آپ کو کچھ میں سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ چلو جی، ہم نے اپنا دل کا قبلہ بنا لیا مدینہ کو، حضور ہم آ گئے، یا اللہ تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، اب نبی سے سفارش کیسے کروائیں؟ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ نبی سے ہم خود بات کریں اور کہیں کہ حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضور نے مہربانی کی، ہمارے اپنے درمیان اولیاء کو وسیلہ بنا دیا۔ اب مرشد پکڑا تو مرشد سے کہو ذرا نبی سے ہماری سفارش کر دو۔ بات بن رہی ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جن کے نہیں سمجھ آ رہی ان کو نہیں سمجھا رہا ہوں، جو عقیدے والے نہیں ان کو نہیں کہہ رہا، نبی سے سفارش کرواؤ۔ اب نبی کو نبی مانتے نہیں، حاضر ناظر نہیں مانتے، روحانی طور پر نورانی طور پر حاضر ناظر نہیں مانتے، نبی کو سب سے زیادہ مخلوق میں عالم نہیں مانتے، نبی کی شان نہیں مانتے، نبی کے کمالات نہیں مانتے، بلکہ یہ کہیں ہمارے ہی جیسے تھے، بس اتنا فرق ان پر وہی آتی تھی ہم پر وہی نہیں آتی، ورنہ وہ بھی ہے سب کچھ اور ہم بھی سب کچھ۔ جو ایسا کہے گا اس کی سفارش ہوگی؟ اونچی کس کی سفارش ہوگی؟ کس کی سفارش ہوگی؟ جو کہتا ہے سب سے اولا اعلی، جس کے صبح و شام دن رات نبی پر درود و سلام میں گزرتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کی بات بنے گی۔ جو کہتا ہے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا۔ کتنا بتاؤں؟ کون دیتا ہے دینے کو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کا۔ اور جو یہ نعتیں پڑھتے ہیں نبی کے نام کو سن کر جھومتے ہیں چومتے ہیں، نبی کے لیے تڑپتے ہیں، ان کی سفارش ہوتی ہے۔ اچھا جی، نبی نے کی سفارش، اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ، عربی کے لفظ ہیں قرآن کے، لوجد اللہ، اللہ کو پالیں گے۔ جو نبی کے پاس آئیں گے
اللہ سے بخشش چاہیں گے, نبی کی سفارش ہوگی تو اللہ کو اونچی. وہ جو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ, تو پاؤ نا, اللہ ہر جگہ ہے, پاؤ, کیوں نہیں ملا تمہیں؟ ادھر ادھر پھرتے رہے, بستر لوٹا اٹھا کے ساری عمر تم گھومتے رہے, چپلیں توڑ لی, ماتھے گھسا کے شامی کباب بنا لیے, کچھ پلے آیا نہیں. کن کے پلے آیا؟ جو کیا کہتے ہیں, اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یا رسول یا وہ کامیاب ہوتے ہیں جو خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. وہ جو مدینے کے در و دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. سب کو اللہ ملتا اونچی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, محبوب کے پاس آؤ, اللہ سے بخشش چاہو, نبی سفارش کرے تو اللہ کو پالیں گے. کیسا؟ تواب الرحیم, توبہ قبول کرنے والا, مہربان. وہ رب مہربان کہاں تمہیں ملے گا؟ نبی کے پاس ہے, ہر جگہ ملے گا. نبی کے پاس ہے اونچی کہیے, ملے گا نبی کے پاس. وہاں آنا پڑے گا. تو ہمیں بھیک مانگنے کو آستان کس نے بتایا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب واقعات دوہراؤں, سارے آپ نے سنے ہوئے, ساری باتیں. صحابہ حضور کے پاس آ رہے ہیں, آ کے مانگ رہے ہیں, حضور دے رہے ہیں. حضرت ابو رہ رہا ہے, حضور نسیان ہو گیا, بھول جاتا ہوں, حضور ان کو حافظہ دے رہے ہیں. حضرت ربیہ, بڑا مشہور واقعہ, حضور کو تہجد کے وقت وضو کی ڈیوٹی لے لی. حضور نے فرمایا مانگ. کیا مانگتا؟ مانگ اونچی اونچی. وہ مانگ رہے ہیں. حضور نے کہا جو تو نے مانگا وہ ہو گیا, اور مانگ. انہوں نے کیا مانگا؟ حضور جس طرح دنیا میں ساتھ ہوں جنت میں بھی ساتھ رہوں. فرمایا ہو گیا, اور مانگ, اور مانگ. تو صحابہ آئے, مانگا, ملا یا نہیں ملا؟ اونچی. صحابی بننا چاہتا ہے ایک بندہ, مسلمان ہو گیا, صحابی بننا ہے, حضور کی زیارت کرنی ہے, ملاقات کے شوق میں نبی کا ذکر سنا, مسلمان ہو گیا, حضور سے ملنے کے لیے مدینہ پہنچا. جب پہنچا حضور کی وفات ہو چکی. اس کو پتا چلا 3 دن پہلے اللہ کے نبی ہم سے اوجل ہو گئے. مرے نہیں, مرنے کا لفظ نہیں ہے, نگاہوں سے اوجل. وہ اسی طرح زندہ ہیں, اپنی حقیقی حیات, برزخی نہیں, حقیقی حیات کے ساتھ زندہ. اور رونے لگا, میں ملنے آیا ہوں, تڑپتا ہوا ہے, رو رہا ہے. لوگوں نے کہا اس کو روزے پہ لے چلو. روزے پہ حضور کی قبر کی خاک کو آنکھوں سے لگا رہا ہے, رو رہا ہے. اور یہی آیت اس نے پڑھ دی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, محبوب تیرے پاس آ جائیں, اللہ سے بخشش چاہیں, نبی سے سفارش کرائیں, اللہ کو پالیں گے, توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. اس نے کہا حضور میں آ گیا ہوں. جیتو کا, یہ نہیں کہا جیتو قبروں کا, جیتو کا, حضور آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ کے پاس, آپ کے پاس.
آ گیا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ سے معافی چاہتا ہوں حضور میری سفارش کر دیں۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، جو بھی اس نے کہنا تھا کہا، اور بڑے پیار سے کہا، بڑے سنا ہوا ہے آپ نے جیسا کہا، سنا دیتا ہوں، مانگنے کی رات ہے۔ بڑے پیار سے کہا، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ تو بے پرواہ، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، یہ جو آپ بھکاری ہوتے ہیں، لفظ فقیر بڑی عزت کا لفظ ہے، آپ ان کو کہہ دیتے ہو فقیر۔ فقیر کا لفظ بڑی عزت کا لفظ ہے، بھکاریوں کو فقیر کہہ دیتے ہو آپ کے زبان میں، اردو میں۔ یا اللہ تو غنی، میں فقیر، تو نفع نقصان سے بے پرواہ، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ میرا فائدہ ہو تو اچھا ہے، میرا نقصان ہو تو بہت برا، تجھے نفع نقصان کی کوئی وہ ہے ہی نہیں تیرے ساتھ، یہ تعلق ہی نہیں، نہ نفع نہ نقصان، تیرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یا اللہ تو مجھے بخش دے تو تیرا کوئی نقصان، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بیڑا۔ دیکھو مانگنا ہر کسی کا کام آتا بھی نہیں ہے، سب کو مانگنا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ یا اللہ تو بے پرواہ، تجھے کوئی نفع نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ ہے، میں فقیر، تو اگر مجھے بخش دے گا تیرا کوئی نقصان نہیں، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا یہ حبیب خوش ہو جائے گا، میری بخشش ہوگی تو یہ، اور تیرا دشمن ہے شیطان، وہ سڑ جائے گا، جل جائے گا، اس کو اچھا نہیں لگے، اور تو مجھے نہ بخشے تیرا کوئی فائدہ نہیں، تو مجھے اگر نہیں بخشے تو تیرا کوئی، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرے حبیب کو خوشی نہیں ہوگی، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ مولا فیصلہ کر لے کس کو خوش کرنا ہے، حبیب کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو؟ قبر رسول سے آواز آئی، جا تیری بخشش ہو گئی۔ اللہ خالد محمود صاحب نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ واقعہ تھا یا نہیں، مگر واقعے کے حساب سے شعر بڑا اچھا ہے۔ آؤ آج کی رات پڑھ لیتے ہیں اپنی اپنی نیت سے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج۔ مولا مجھے جب مجھے لاج رکھے گا تو کیا مطلب، یہ میرا معاملہ نہیں، حبیب کا معاملہ ہے، خوش ان کو کرنا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے بخش دے۔ آستان بتایا یا نہیں بتایا؟ صحابہ نے مانگا یا نہیں مانگا؟ اب کس کس نے مانگا، کتنا مانگا، یہ میں سناتا رہوں، مہینہ لگ جائے، اتنی کتابیں ہیں۔ ایک ایک آدمی کا واقعہ سناؤں، کون کون گیا، آج بھی جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اونچی، ہم نے تو خود مانگا ہے، ہمیں ملا ہے، تو ہم کیسے انکار کریں؟ وہ کہتے ہوں گے نہیں ملا، میں نے کہا یہ بتاؤ، تم جو کہتے ہو نہیں ملا تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہی پڑھ لو، جو کہتے ہو نا نہیں ملا تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہی پڑھ لو۔ شعر کون سا ہے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، یہی کہنا چاہتے ہو نا، کچھ نہیں ملا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا،
نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ کلمہ کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ یہ رب کی معرفت، رب کی پہچان، رب کا نام کہاں سے مل گیا ہے؟ پھر کہتے ہو نہیں ملا. تم جیسا بے قدرا اونچی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو جو ملا ہے انہی سے ملا. جو ملا ہے. میں نے کہا نا یہ تقریر بڑھتی جائے گی، ابھی میں پہلے شعر پہ ہوں اور گھنٹہ گزر گیا. پوری نعت پڑھی ہے ابھی، اور میں نے اس رات کا بھی بیان کرنا ہے. یہ مسئلہ ایسا ہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سراپا کرم. اب وہ والا معاملہ نہیں کہ تھوڑا سا دیا ہے بس اتنا بانٹنا ہے، نہیں، جو چاہو بانٹو، جتنا چاہو بانٹو. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمت کے لفظ کو پہچانو، بانٹنے کے لفظ کو پہچانو، ذیشان کے لفظ کو پہچانو. نعمت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی بدل نہ ہو. بانٹنا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اختیار ہو. دے دیا ہو، مالک نے کل اختیار دیا ہو. بانٹو بانٹو. پوچھوں گا نہیں کس کو کتنا دیا، کس کو کتنا دیا، کیوں دیا. بانٹو. اختیار کی بات بھی آ گئی. ذیشان ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو اپنے جیسا سمجھ لو، وہ شان والے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داں. منشی رحمت، منشی کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو. منشی رحمت، رحمت کا بنانے والا. اس نے اپنے قلم دان ساتھ کر دیے. فرشتوں ساتھ ہو جاؤ، جیسا میرا نبی کہے، جس کے لیے کہے، جو کہے ویسا لکھتے جاؤ. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. مہربانی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نا واقعات کتنے، کس کس نے مانگا، کیسے مانگا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب میں اشیعۃ اللمات میں لکھتے ہیں: از اطلاق سوال کرد کے فرمودہ کے سل بخا و تخصیص نہ کرد مطلوب خاص معلوم میں شوت کے کارے ہما بدست ہمت و کرامت اوس ہر چے خواہد و ہر کے را خواہد پروردگار خود بدہد. جس نے حضور کے لیے یہ سنا ہے وہ سن لے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص چیز مانگنی ہے، نبی سے اتنا مانگنا، اتنا نہیں. یہ کارخانہ الہی کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دی ہے. جسے چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں عطا فرما دیں. یہ کس کی عطا ہے؟ اونچی پھر پڑھو. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں. تجھے حمد ہے خدایا. یہیں اس شعر کو روک رہا ہوں، ورنہ اسی شعر پر بات ختم ہونے والی نہیں. آئندہ ایسا ہی کریں گے، صرف ایک شعر ہی لیں گے، پوری نعت تو بیان نہیں ہو سکتی ایک رات میں. اگلا شعر پڑھتا ہوں، اس کا بیان بھی بہت لمبا. تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا. کوئی تم سا کون آیا.
اب اس میں حضور کی حکمرانی کا بیان، حضور کی قاسم ہونے کا بیان، دافع بلا ہونے کا بیان، حضور کی شفاعت کا بیان، مثلیت کا بیان، 5 موضوع ہے، ایک شعر ہے، بولو کیا کروں؟ کتنا بیان کروں؟ کہاں سے اتنی طاقت لاؤں؟ وہ لکھنے والوں نے لکھ دیا مگر بیان کرنا آسان نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ ہی تمام مخلوق کے حاکم، اللہ کی تمام عطاؤں کے قاسم، تمام بلاؤں کو دور کرنے والے، اور آپ ہی سفارش کرنے والے ہیں۔ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ سا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی آپ سا ہے۔ یہ خلاصہ سنایا میں نے۔ حضور کی حکومت، حضور کی اونچی، اب صرف وہ بولے گا جو مانتا ہے، دوسرا نہیں۔ حضور کی حکومت، اللہ نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، رب کا فرمان، وہ مومن ہو نہیں سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ نبی حکم کر دیں، اپیل کی گنجائش اونچی، یہاں تو عدالت فیصلہ دے دے، اپیل کر سکتے ہو، باہر جا کے ٹی وی میں دوسری جگہوں پہ شور مچا سکتے ہو، جج ایسا ہے، حکومت ایسی ہے، کورٹ ایسی ہے، کر سکتے ہو۔ وہاں دل میں بھی خیال آ گیا نا غلط، بیڑا غرق۔ نبی کی حکومت ہے، جو کہہ دیں گے ویسا ہوگا، جو کہہ دیں گے اونچی۔ سورج کو کہیں گے واپس آؤ، وہ آئے گا۔ چاند کو کہیں گے 2 ٹکڑے ہو، نیچے ہو کے کلمہ پر، وہ سورج کو روک دیں گے، وہ رکے گا۔ پتھروں کو چلائیں گے، درختوں کو چلائیں گے، ہواؤں کو حکم دیں گے، وہ جو چاہیں گے، کیونکہ رب نے حاکم بنا دیا ہے۔ میں نے کہا نا واقعات ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جو کہیں گے، جس کے لیے جو کہہ دے، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، زبیر تم جنتی، طلحہ تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، جس کو فرمائیں گے وہ جنتی ہوگا۔ بچوں سے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار، بیٹی سے فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار، بدر والوں کو فرمایا جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ جس کے لیے چاہ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں۔ حضرت انس فرمایا اللہ تجھے مال بھی زیادہ دے گا، اولاد بھی زیادہ۔ ان کے سامنے ان کے پوتے پوتیاں ملا کے 100 ہو گئے۔ دوسروں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا تھا، ان کے باغ میں 2 مرتبہ لگتا تھا۔ جو کہہ دیا نبی نے، جو کہہ دیا ہے۔ سراقہ پکڑنے آیا، سفر ہجرت کر رہے ہیں، سراقہ پکڑنے آیا، اس کو لالچ تھا کہ ابو جہل سے انعام لے گا۔ حضور نے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کسرا بادشاہ، ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن، اور تو جو لینے آیا وہ تو تھوڑا سا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ملیں گے؟ فرمایا ہاں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، بادشاہ کا سامان آیا، اس میں کنگن بھی تھے۔ انہوں نے کہا یہ کنگن کس کو دوں؟ سراقہ نے کہا مجھے دے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے دے دیں، مرد کو کیسے دے دیں؟ انہوں نے کہا حضور کا اعلان یاد نہیں ہے؟ حضرت عمر نے پہنائے سراقہ کو۔ نبی نے کہا تھا تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، ملے یا نہیں ملے؟ وہ نبی جو کہتا ہے ویسا ہوتا۔ ابو جہل مانتا ہے، ہوتا وہی ہے جو یہ نبی۔ حاکم ہیں یا نہیں؟ اونچی پوچھے نا، دوسروں سے بھی پوچھ لیں حاکم ہیں یا نہیں؟ جو جس کے لیے فیصلہ کر دیں۔ آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، جس کے لیے جو فیصلہ کر دیا حاکم ہے۔ اللہ کی عطا بانٹنے والے، جس کو چاہیں بانٹیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں دیں۔ صحابہ آئے، مانگا، حضور نے دیا۔ کسی نے جنت مانگی، کسی نے کیا مانگا۔ میں واقعات سناؤں نا، میں نے کہا نا ایک شعر پہ بولوں تو شاید 3 گھنٹے میں ایک شعر پورا ہو جائے۔ جس نے بھی مانگا ملا یا نہیں ملا؟ اونچی ملا۔ تم ہی دافع بلایا، بلائیں دور کی یا نہیں کی؟ عرب کا کیا حال تھا؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، سیاسی حالات، معاشی حالات، معاشرتی حالات۔ پہلی امتوں پہ عذاب آتے تھے، ہم پر آتے ہیں؟
بلائیں دور کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ اونچی وہ مدینہ جس میں جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، حضور نے فرمایا اس کو شفا کا مرکز بنا دے، رحمت کا خزینہ. اب جس کو شفا چاہیے ہو مدینہ چلا جائے. ملتی ہے شفا یا نہیں ملتی؟ اونچی دافع بلایا ہیں یا نہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، نفسی نفسی سب اپنی پڑی ہوگی، مجھے اپنی پڑی، مجھے اپنی پڑی، کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہوگا. اس دن بھی اگر کوئی کام آئے گا، ہم گناہ گاروں کی سفارش کرے گا تو وہ اللہ کا حبیب ہوگا. ان جیسا کوئی ہے؟ اونچی تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا. میرے نبی جیسا اونچی کہہ دیجئے کوئی نہیں. میں نے کہا نا یہ پورے موضوع ہیں، میں نے اس کو بھی یہیں سمیٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں، کل قیامت کا دن کتنا سخت. پاکستان میں اس وقت گرمی کا سیزن ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، لوگ گرمی سے بڑے پریشان. 45 ڈگری 50 ڈگری سینٹی گریڈ جب ٹیمپریچر ہو جائے، بجلی نہ ہو، ہائے قیامت کی گرمی، قیامت کی گرمی. اس دن تو سورج 1.25 میل پر ہوگا. سورج کہاں ہوگا؟ 1.25 میل پر. ابھی کروڑوں میل دور ہے تو یہ حال 1.25 میل پر کیا ہوگا؟ دماغ ابل رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. اس دن کوئی کسی کی نہیں سنے گا، سنے گا تو صرف ایک. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ان جیسا، محبت سے کہو ان جیسا. کل قیامت کے دن خلیل اللہ بھی ان کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کب یہ ہونٹ کھلے، کب یہ ہونٹ ہلے اور رحمت کے دروازے کھلے. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سب کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا نبی کیا ولی، سب حضور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ہیں وہ ہم پر مہربان یا نہیں؟ ان جیسا، ان جیسا. اب یہاں جب میں نے یہ بات کی کوئی تم سا کون آیا، یہاں سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کرو ان کی تعریف کرو، ان کی اونچی. یہ جو ہے نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ آخر میں کہنا ہے، پہلے جتنا ہو سکتا ہے تعریف کرنی ہے. کچھ لوگ اتنا ہی کہہ دیتے ہیں، اتنا کہنا کافی نہیں. جب تھک جاؤ، لفظ ختم ہو جائیں، آواز ختم ہو جائے، علم ختم ہو جائے، پھر کہو کہ جی میرے پاس جتنا تھا کہہ سکتا تھا کہہ لیا. تھک ہار کے کہتا ہوں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ شروع میں نہیں کہنا. یہ شروع میں تو پہلے کہنا ہے درود تاج پڑھو، صاحب التاج صاحب المعراج. حضور کی تعریف کرو، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سید الاولین ہیں، وہ سید الآخرین ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ امام القبلتین. حضور کی تعریف کرو، کم ہونے والی. کوئی یہ کہے کہ نہیں اس میں کوئی زیادہ کا ڈر ہے، زیادہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، جتنی کرو گے کم ہوگی، کیونکہ ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا. بس ان کو خدا نہیں کہنا، اور خدا سے نہ خدا کہنا ہے نہ خدا سے. وہ ہیں کیا مگر، یہی تو نہیں نا معلوم ہو سکا. وہ ہیں کیا مگر، وہ ہے کیا نہیں. وہ ہیں کیا مگر، یہ اس جملے کو سمجھو، وہ ہیں کیا مگر. کون سمجھا ہے؟
کون جانا ہے؟ شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں؟ کون سی خوبی ہے جو ان میں نہیں؟ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا وہ ہے ان جیسا۔ عمریں گزر گئی بیان کرتے کرتے، مگر ان کی کوئی تھوڑی سی بھی تعریف پوری، ایک باپ بھی پورا نہیں ہوا۔ پوری تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا رب کے سوا۔ یہ جنہوں نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ اس کو حضور کی پوری تعریف نہ سمجھنا، وہ اس سے کتنے بلند ہیں ہم جانتے نہیں۔ لیکن یہ تو اتنا بھی نہیں مانتے، یہ جو آج کل والے، تو ان کے نہ ماننے سے نبی کی شان میں کوئی فرق آتا؟ جو مانتا ہے وہ خود عزت والا ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا اپنا بیڑا غرق کرتا۔ میرے نبی جیسا، جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے محبت سے۔ 2 شعر ہو گئے، 2 شعر اور پڑھوں گا بس، زیادہ نہیں، کیونکہ پھر بہت ہو جائے گا مسئلہ۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے، حضرت سیدہ مریم، سب کہیں علیہ السلام۔ ان کے لیے قرآن میں ہے وصطفیٰ کی، اللہ نے ان کو تمام جہان کی عورتوں سے چن لیا۔ یہ چنی ہوئی، برگزیدہ، منتخب کی ہوئی ان کی بڑی شان ہے حضرت مریم۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، دنیا سے کواری گئی ہے، دنیا سے اونچی۔ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا نا، جبریل آئے تھے، پھونک ماری تھی، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ کواری گئی ہیں، جنت میں ہمارے نبی پاک کی بیوی بن کے رہیں گی، حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے ان مریم کو حضرت عیسیٰ عطا فرمائے، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ عطا فرمائے۔ ان کی عزت یہ ہے کہ وہ بڑی شان والی کہ جبریل امین ان کے پاس آئے اور ان پہ نفخ کیا، دم کیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ بڑی شان والے، اللہ نے قدرت کاملہ سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی وجہ سے حضرت مریم کو عزت کہ وہ ان کی والدہ ہیں، مگر حضرت آمنہ نبیہ نہیں ہے، کوئی عورت نبیہ نہیں ہے، مگر اس حضرت سیدہ آمنہ کا جو بیٹا ہے وہی سب سے افضل ہے۔ وہ نہ ہوتا نہ مریم ہوتی، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ کچھ ہوتا۔ یہ کائنات بنی ہے تو نبی کے صدقے بنی ہے، نبی کے اونچی گئی ہے، وہی سب سے افضل آیا، افضل ہر لحاظ سے، ہر طرح نبی پاک افضل۔ اب حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو میں شفا دیتا ہوں، برس والے کو میں شفا دیتا ہوں، مردے کو میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم اپنے گھروں میں
میں کیا کھاتے ہو, کیا تم نے جمع کر کے رکھا, آؤ میں بتا دیتا ہوں. میں مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارتا ہوں, اس میں جان آ جاتی ہے, وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے کمالات بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اور میرا نبی ان سے اونچی اونچی. حضرت عیسیٰ تو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کرتے ہیں, میرے نبی کے مبارک قدموں میں جو جوتیاں ہیں, جس خاک پہ پڑ جائیں وہ خاک خاک کے شفا ہو جاتی ہے. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا. میں نے بس پہلے شعر پہ ٹائم لگا لیا, اب ٹائم نہیں لگا رہا ہوں, صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. نبی پاک جیسی شان کسی اور کی. حضرت عیسیٰ تو مردے میں دوبارہ روح لوٹا دیتے تھے, میرے نبی نے تو بے جان کو زندگی دی ہے. بھئی مردہ اس میں سے روح نکل گئی, روح لوٹا دی تو زندگی ہو گئی. لکڑی کا سوکھا تنا بے جان حضور نے تو اس کو زندگی دی ہے. میرے نبی جیسا اونچی اور اونچی. تو پھر محبت سے کہو سب سے اولا اعلی, سب سے بالا, سب سے بالا واہ. میرے نبی جیسا اونچی کہیے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. سدرا بیری کو کہتے ہیں. بیر جانتے ہیں, یہ پھل ہوتا ہے, گول بھی اور تھوڑا سا لمبا بھی, بیر بور. وہ سدرا بیری کا درخت ہے. وہ کیسا درخت ہے وہ بنانے والا جانے, دیکھنے والے جانے. وہ جبریل کا آخری مقام, یہ جبریل وہیں رہتا ہے سدرا پہ. حضور کے پاس آئے, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جبریل تو نے تو سب کو دیکھا ہے, ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت آدم کو دیکھا, حضرت نوح کو دیکھا, 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی رسول سب کو دیکھا. سب کے پاس وہی لانے والا, تجھے اللہ نے انسانوں سے جنوں سے پہلے بنایا, تجھے اتنا پہلے بنایا, کائنات میں جو لوگ تیرے سامنے بنے تو نے سب کو دیکھا, تو نے سب کو دیکھا, ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جبریل یہ نہیں کہتا. حضرت آدم کو دیکھا, وہ بڑے اونچے لمبے تھے, بڑے دیل ڈول والے تھے, جسم کے بڑے مضبوط, آپ کا قد ان سے ذرا کم نہیں. وہ یہ نہیں کہتا. رنگ روپ کی باتیں نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا سب کو دیکھا, وہ بھی انسان آپ بھی انسان. وہ کیا کہتا ہے؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها, میں نے زمین کے مشرق و مغربوں کو الٹ پلٹ کر چھان پٹک کر دیکھ لیا, مگر کملی والے تجھ جیسا نہیں دیکھا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. حضور آپ جیسا کوئی اور, رب یک ہے, اس نے آپ کو بھی یک بنایا. وہ رب العالمین ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, مگر مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا.
ہو سکتا بھی اونچی، کیونکہ نبی آخری نبی ہیں. اگر کہو ہو سکتا ہے تو پھر آخری نبی کا مسئلہ آ جائے گا، ختم نبوت کا مسئلہ. تو حضور جیسا ہو سکتا اونچی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب. اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا. سورہ انشراح علم نشرح میں یہ آیت پڑھتے ہو نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر دعا میں ہمت کرو، محنت کرو. یہ حکم ہے، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو خوب جتنا ہو سکے. تو اب اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عہدہ ملا ہے، شان ملی ہے. ہمیں اللہ تعالی نے آپ کا فقیر منگتا گدا بنا دیا ہے. تو حضور آپ کو اللہ نے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، جو مانگے دینا ہے. تو حضور اب وقت بخشش آ گیا ہے. اب ہم آپ پر یہ نظریں جمائے ہوئے ہیں، رب نے آپ کو اختیار دیا ہے، جو عطا آپ کو ملی ہے وہ بانٹ دیجئے، مطلب ہمیں بخشوا لیجئے. دیکھو کیسی بات، عالم ہے نا، دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اس کی تفسیر پڑھ لینا، میں نے کہا نا اب زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتا. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب. کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافع قطایا. قربان جائیں، ہمیں زبان دے دی اعلیٰ حضرت نے. ہمیں لفظ سوچنے پڑتے کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے عرض کریں، جا کے کیسے بات کریں. انہوں نے ایسے لفظ لکھ دیے، اب ہمیں سوچنے نہیں پڑتے، ہم یہی شعر پڑھ دیتے ہیں. میں جب کبھی مواجہ شریف جاتا ہوں حضور کے سامنے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر خود بخود میری زبان پر آ جاتا ہے. ان کی بہت ساری وہ جو نعتیں، ان میں سے یہ ایک دو تین شعر لازمی، ان میں سے ایک شعر یہ میرے سامنے آتا ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی. میری قسمت میں لاکھوں بل ہوں، لاکھوں پیچ ہوں، لاکھوں الجھنیں ہوں، حضور آپ کی ایک سیدھی نظر ہو گئی، سارے معاملے درست ہو جائیں گے. کتنی مہربانی. اور دوسرا شعر وہ جو پڑھتا ہوں بہت شوق سے، وہ کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. ایسے نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ادھر سے ملتا ہے تو آپ کو پہنچتا ہے. اس میں میرا کچھ نہیں ہے، سب انہی کی عطا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، اللہ کی طرف رغبت کرو، اللہ ہی کی طرف دھیان دو، اور سب کے مطلب بارگاہ الہی میں پیش کرو. حضور آپ کا ایک تعلق ہے رب کے ساتھ، ایک تعلق ہے بندوں کے ساتھ، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. تو ہم سب کے جتنے بھی مطلب ہیں وہ اللہ کی بات